بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیت۔ کیا ہر معاملے میں نیت کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، جس طرح ہم لوگ نماز کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، اس طرح ہر معاملے میں نیت بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جیسی ہماری نیت ہوتی ہے ویسے ہی ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2529۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو یہ ہجرت محض اسی کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری جیسی نیت ہوگی ویسے ہی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہماری نیت دنیاوی غرض سے ہوگی تو وہ صرف دنیا میں ہی ہمیں اس کا اجر ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو ہر معاملے میں یا ہر کام میں جو ہمارے ڈیلی روٹین ٹاسک بھی ہیں، تو ہماری نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہونی چاہیے، تو ہمارا وہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں فائدہ دے گا۔ بے دھیانی میں ہم لوگ صحیح نیت نہ کر کے اپنے بہت سارے عمل ضائع کر رہے ہیں۔ ہم ان سے دنیاوی فائدہ تو لے رہے ہیں لیکن ہمیں آخرت میں ان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ ہم لوگ جب بھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا پاسٹ میں ہم نے کسی کی ہیلپ کی ہوتی ہے تو ہم لوگ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی کام پڑے تو وہ بھی ہماری ہیلپ کرے، یا سم ٹائم ہم لوگ کسی کے ایونٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف بدلہ اتارنے جاتے ہیں کہ وہ بھی ہماری تیمارداری کے لیے آیا تھا، ہم لوگ اس لیے جا رہے ہیں، یا ہم لوگ سم ٹائم نہیں بھی جاتے کہ وہ ہماری خیریت پوچھنے نہیں آیا تھا تو ہم کیوں جائیں۔ تو ایکچولی دس از ناٹ دی رائٹ وے۔ اور سم ٹائم ہم لوگ بہت سارے کام بھی مجبوری میں کرتے ہیں بے دلی سے۔ کبھی کبھار اچانک گیسٹ آ جاتے ہیں تو بہت ساری خواتین مجبوری میں مہمان نوازی کرتی ہیں یا غصے سے کرتی ہیں، بے دلی سے کرتے ہیں، تو ہماری یہ مہمان نوازی بھی کسی کام کی نہیں ہوتی، حالانکہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہماری نیت ہوتی ہے وہ مجبوری سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی کام ہم لوگ کرتے وقت اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں یا اپنے دل میں یہ لائیں کہ ہم لوگ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو یقین کریں کہ آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کام میں آپ کا دل لگ جائے گا۔ تو اس لیے ہر معاملے میں نیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر ہم لوگ عبادت میں نیت کرتے ہیں نا، کہ فار ایگزامپل ہم لوگ نیت کرتے ہیں رات کو کہ ہم لوگ صبح روزہ رکھیں گے، یا ہم لوگ صبح تہجد پڑھیں گے، یا ہم لوگ یہ اچھا کام کریں گے، صرف نیت کرتے ہیں اور ہم لوگ وہ کام نہیں بھی کر پاتے تو ٹرسٹ می ہمیں اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو کچھ حدیث بتاتی ہوں۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 856 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف گیا مگر لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونے والے جیسا ثواب لکھ دیتا ہے، لیکن اس سے ان کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ دیکھیں، نیت کی تھی جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے لیکن جماعت میں پڑھ نہیں سکا، لیکن ثواب اس کو اس کی نیت کا مل گیا کیونکہ اس نے اس کی نیت کی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کی 1788، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی بستر پر لیٹتے وقت نیت رکھتا ہو کہ رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے گا لیکن اسے گہری نیند آ گئی اور وہ صبح تک سویا رہا تو اس کے لیے اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی، اور کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نوازش ہوگی۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1422، میں نے اور میرے والد اور
دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا تھا، وہ یہ کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار خیرات کی نیت سے نکالے اور انہوں نے مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا۔ میں گیا اور میں نے ان کو اس سے لے لیا۔ پھر جب میں انہیں لے کر والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میرا ارادہ تجھے دینے کا نہیں تھا۔ یہی مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ دیکھو یزید، جو تم نے نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا ہے، اور معین جو تو نے لے لیا اب وہ تیرا ہو گیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی چیز کی نیت کرتے ہیں، کسی اچھی چیز کی یا کسی نیک عمل کی، تو ہمیں اسی ٹائم اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس طرح جب بھی ہم لوگ کوئی کام کریں یا سوچیں کسی کام کا، تو ہمیں اسی ٹائم اس کی نیت کر لینی چاہیے، اور ہماری نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہونی چاہیے، تو وہ عمل ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے گا۔ اور ہمیں ہر معاملے میں، ہر کام میں نیت کرنی چاہیے۔ اور ہمیں نیت کرنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ سم ٹائم اگر ہم لوگ کہیں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ گھر میں کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کریڈٹ نہیں دیا جاتا، یا ہم لوگ کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بہت دل سے بہت محنت کر کے کھانا بناتے ہیں، اور بدلے میں ہم لوگ اپنی تعریف ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، لیکن ہماری تعریف کرنے کی بجائے اس میں سے نقص نکال دیے جاتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا نمک کم ہے، تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلوص اور نیت کو جانچنے کا پیمانہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی دوسرا پرسن آپ کے خلوص کو نہیں جانچ سکتا یا نہیں جج کر سکتا کہ آپ اس کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اور اگر آپ یہی کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں تو دوسرے لوگوں کی باتیں آپ کی سوچ پہ اثر انداز نہیں ہوں گی، آپ لوگ ڈس ہارٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے تو اجر اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے نا، تو وہ پھر ہمیں تعریف نہ بھی ملے بدلے میں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تو یقین ہے کہ ہمیں وہاں سے تو ضرور اجر ملے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیت کرنا کتنا ضروری ہے، اور صحیح نیت جو ہے وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے گی۔ میں آپ کو اس کی ایک اور حدیث بتاتی ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5351۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے بیوی بال بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر پیرنٹس اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو لیکن سم ٹائم وہ صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا بیٹر فیوچر ہو، کل کو وہ کسی نہ کسی اچھے مقام پر پہنچ جائیں، ان کی ہیلتھ اچھی ہو۔ تو لیکن اگر یہی کام وہ یہ سوچ کے اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے ان پہ خرچ کریں تو ان کو دنیا میں بھی ان کے لیے جو وہ خرچ کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو ہم لوگوں کو جو بھی ہم لوگ صحیح عمل کریں، ہم لوگ اس کی نیت بھی ضرور کریں، اور ہماری نیت صرف ثواب حاصل کرنے کی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور ہمیں بہتر مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔